بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ والذین کفروا، یہ جو واو ہے اس کے بارے میں اعراب القرآن میں واو عاطفہ لکھا ہوا ہے، استنافیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ کون سی واو؟ نئی واو۔ الذین، یہ اسم موصول ہے، اسم موصول اکیلا ترکیب میں کچھ نہیں بنتا، اس کا آگے صلہ آتا ہے، صلہ جملہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ، اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے، یہ موصول ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، موصول کا محلی اعراب ہوتا ہے، صلے کا محلی اعراب نہیں ہوتا، موصول کا محلی اعراب ہوتا ہے، صلے کا یہ محلن مرفوع ہے، اس کو ہم نے مبتدا بنانا ہے۔ کافرو یہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصرہ ینصر کافارہ یکفر، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور 12 میں سے ہے۔ واو ضمیر اس کا فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل محلن مرفوع اس کا فاعل، یہ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے۔ کذبوا یہ ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید غیر ملحق پر بائی بے حمزہ وصل صحیح اسباب تفعیل، کذبا یکذب صرفا یصرف، اس میں بھی واو ضمیر اس کا فاعل، باجار آیاتی مضاف، ناظمیر مضاف مضاف نے مل کے باجار کا مجرور جار مجرور مل کے ظرف لاغ متعلق ہوئے کذب، کذبوا فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ مطلوب مل کے صلہ، اب جوڑیں گے موصول صلہ مل کر مبتدا۔ اولئک یہ آگے کے لیے پھر مبتدا، یعنی کہتے ہوتے ہیں مبتدائے ثانی، اولئک یہ کیا بنا دیا؟ اصحاب النار مضاف، کیونکہ پہلا نکرہ اصحاب اور النار معرفہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس اولئک کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر الذین، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو والذین سے لے کے النار تک ایک جملہ ہوا۔ ہم فیہا خالدون، یہ ہم ضمیر مرفوع منفصل کلام کے شروع میں آئی، تو ضمیر مرفوع منفصل کلام کے شروع میں آئے تو مبتدا بنتی ہے، لہذا یہ ضمیر مرفوع منفصل کیا بن گئی؟ مبتدا۔ آگے ہے جار مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لاغ متعلق مقدم ہوئے، کس کے؟ خالدون، خالدون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں واو ضمیر نہیں کہنا، اس میں ہوم ضمیر، ناوی وہ ہوتا ہے جو سوچتا ہے، اب یہ کہا جی یہ بھی واو ہے نا، واو نہیں، وہاں واو ہوتی ہے، یہاں ہوم ضمیر، اس میں ہوم ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صرف اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی اور اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن گیا؟ خبر، مبتدا خبر جملہ، لیکن اعراب القرآن والوں نے اس کو جملے کو حال بنایا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی کیا بنایا ہے؟ یہ شاید اصحاب سے بنایا ہو کہ اصحاب النار یہ ذوالحال، لیکن اعلیٰ سے کہا کہ ترجمے میں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ الگ جملہ ہے، اور یہ اس وقت یہاں جو وقف کرتے ہیں نا قاری حضرات، تو یہاں وقف بھی کرتے ہیں، جب وقف کر کے پڑھیں گے تو یہ الگ جملہ، بہرحال یہ مبتدا یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جی سمجھ آئی ترجمہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے، اللہ فرماتے ہیں ہماری، جی سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ لیکن اعلیٰ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا مستقبل والا کیا، اور وہ جو کفر کریں یہ شاید دوام والا ہے،
کون کرتے ہیں؟ لیکن آگے سمجھ آ رہا ہے مستقبل والا، اور وہ جو کفر اور ہماری آیتوں کو جٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، وہ جو کفر کریں اور ہماری آیتوں کو جٹلائیں۔ اگر گے کریں گے تو پھر تو ایسے لگا مستقبل والا، اگر یہ ترجمہ کریں وہ جو کفر کریں، اس میں حال بھی ہے، وہ سارا ترجمہ، یہ مفہومی ترجمہ ہے۔ کون سا ترجمہ ہے؟ تاکہ وہ اس وقت والے کافر بھی آ جائیں، قیامت تک آنے والے جو کافر ہے سارے اس میں آ جائیں، اور وہ جو کفر اور اللہ فرماتا ہے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس دوزخ میں آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 39 سورہ بقرہ کی ہم نے الحمدللہ پڑھ لی۔